قریب کر لیں، تھوڑا قریب کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج ہمیں پھر نماز کے بعد روزے کی حالت میں اخلاص، چاہت، محبت کے ساتھ اس درس پر بیٹھنے کی عظیم سعادت نصیب فرمائی۔ انسان پر جس طرح اپنی ذات پر کچھ لوازمات ہیں اور انسان نے ان کا جواب دینا ہے، اسی طرح انسان پر لازم ہے کہ وہ اپنی رعایا، اپنی اولاد، ان کے متعلق بھی جواب دے ہے۔ انسان اولاد کی تربیت کے حوالے سے انسان پر لازم و ضروری بنتا ہے۔ قیامت کے دن انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے اولاد کو کس طرح کی تربیت دی تھی۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ فرمایا اے ایمان والو، خود اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے، جس کے اندر پتھر بھی جل کے راکھ ہو جائیں گے۔ اس آگ سے انسان تو ایمان والے تو خود بھی بچ جا، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچا لے۔ تو لہٰذا اولاد کی تربیت ہم پر لازم و ضروری فرض عین ہے۔ جس طرح تربیت دیں گے اولاد کا مزاج اسی طرح ہوگا۔ ہمارے ہاں زیادہ جو سوچ پائی جاتی ہے نا، وہ یہ کہ ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے معاشرے کے اندر جو بہتری سمجھی جاتی ہے اس لحاظ سے ہم اولاد کی بہتر تربیت کریں۔ وہ ظاہری بلندیاں ہیں، مثال کے طور پہ دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے دیکھ لیں، پروفیسر بن جانا، ڈاکٹر بن جانا، انجینئر بن جانا، یا سیاست میں آگے چلے جانا، تجارت میں بڑا کامیاب ہو جانا، آگے نکل جانا، یہ ہماری مین سوچ ہوتی ہے۔ تاجر سوچے گا کہ میرا بیٹا بہترین تاجر بنے، ٹھیک ہے نا۔ پروفیسر سوچے گا میرا بیٹا اچھا پروفیسر بنے۔ اسی طرح ڈاکٹر سوچے گا میرا بیٹا، ہر بندے کی اپنے مزاج کے مطابق اولاد کے معاملے میں سوچ ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور جو ہماری ذاتی سوچ اپنی ذات کے لیے جو ہم بہتر سمجھتے ہیں وہی اپنی اولاد کے لیے بہتر سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد کے لیے بہتر ہے وہ نہیں ہے، بلکہ جو پروردگار فرماتا ہے میرے بندے تیرے لیے، تیری اولاد کے لیے یہ بہتر ہے، ہمارے لیے در حقیقت وہ بہتر ہے، اور ہم اس طرف متوجہ کبھی نہیں ہوتے۔ ہم نے اولاد کو سب کچھ بنانے کی کوشش کی، بہترین مسلمان بنانے کی کبھی کوشش نہیں کی ہے۔ حتی الامکان ہماری کوشش ہوتی ہے ہماری اولاد دنیاوی معاملات میں آگے سے آگے نکلے، آگے سے آگے نکلے، بہتر سے بہتر ہو، دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ عزت و وقار ملے، ٹھیک ہے نا۔ اور اسے ہم نے بہتری سمجھی اولاد کے معاملے میں۔ کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ ہماری اولاد بہترین مومن، بہترین مسلمان بنے۔ ہماری اولاد کا کردار کیسا ہے، حسن اخلاق کیسا ہے، بڑوں کے سامنے کیسے بولتی ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، لین دین، معاملات کیسے ہیں، اس طرف توجہ نہیں۔ صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہماری اولاد کس طرح ہے اور کس انداز سے یہ کمائے گی دنیا کو، دنیاوی زندگی اولاد کی بہترین کس طرح ہوگی، بس یہ مین بنیادی سوچ ہے ہماری۔ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ افسوس ہے اس انسان پر جو یہ تو سوچتا ہے کہ میری اولاد کے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، پر وہ یہ نہیں سوچتا کہ یعنی یہ تو سوچتا ہے کہ میرے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، پر یہ نہیں سوچتا کہ میری اولاد کے مر جانے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا۔ یعنی ہم سب کی یہی سوچ ہے کہ کچھ کر لیں، بہتر کر لیں اولاد کے لیے، ٹھیک ہے نا، اپنی ذات کے ذریعے، اپنی اولاد کے ذریعے ہماری اولاد اچھی خاصی ہو جائے، یا ہم کچھ اچھا خاصا کر کے جائیں، پیچھے اولاد بہتر رہے۔ یہ سوچ بہت کم ہے کہ ہمارے مر جانے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا، یہ سوچ ہے ہماری اولاد کے مر جانے کے بعد اولاد کا کیا ہوگا قبر میں، یہ سوچ بہت کم ہے۔ اور مین سوچ یہی ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مر تو جانا ہے نا، ہم بہت کچھ کر کے جائیں، ٹھیک ہے نا، اولاد کے لیے،
بہت کچھ بنا کے جائیں دنیا میں ظاہراً، اور اولاد کو بھی اچھا خاصا بنا کے جائیں. ہمارے چلے جانے کے بعد اولاد نے بھی مر جانا ہے. مر جانے کے بعد اولاد کے معاملے میں ہم نے کیا کیا، یہ کبھی نہیں سوچا. تو لہٰذا جو تربیت ہماری ذاتی سوچ کی ہے نا، وہ تربیت بہتر نہیں ہے. جو تربیت اسلام کہتا ہے کہ یہ تربیت دو، یہ مزاج دو، یہ سوچ دو اولاد کو، وہ سوچ اگر ہم نے دی تو دنیا بھی خوبصورت ہو جائے گی، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. جو ہماری سوچ ہے اس میں محض کچھ عرصے کے لیے دنیا کے اندر ظاہری ماحول بہتر ملنا ہے، پھر دنیا برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. وہ سوچ کیا ہے جو اسلام دیتا ہے؟ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے نا بہترین نمونہ ہے، اسے اپناؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، لین دین، معاملات، تعلقات، سب کچھ تمہارے سامنے ہے. اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھو، خود بھی اپناؤ، اپنی اولاد کے اندر بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا رنگ پیدا کرنے کی کوشش کرو. تو یہ بہترین تربیت ہے، یاد رکھیں. اگر ہم نے یہ سوچ اپنا لی، اپنی اولاد کو اسلام کی مزاج دیا، اسلام کی سوچ دی، تو یقیناً پھر اولاد کی دنیا اور آخرت خوبصورت ہو جائے گی. اور پھر قیامت کے دن ہم سے یہ بحث، مجھ سے میری ذات کے بارے نہیں پوچھا جانا. مجھ سے جس طرح میری ذات کے بارے پوچھا جانا ہے، اسی طرح مجھ سے میری اولاد کے بارے بھی پوچھا جانا ہے. جس نے کیا خوب کہا نا، نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا. مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے. تو راہبر تھا نا، اولاد تیرے ہاں تربیت پا رہی تھی. تو نے اولاد کو کیا سوچ دی، کیا مزاج دیا، کیا تربیت کی؟ دنیا کی سوچ کتنا دی، اسلام کی سوچ کتنا دی؟ کس قدر اسلامی اصول و قواعد ان کی زندگی کے اندر تو نے راسخ کیے تھے؟ کس قدر اپنے ذاتی کردار کے ذریعے اپنی اولاد کو تو نے بہتر کیا تھا، قول اور کردار دونوں کے ذریعے؟ اگر یہ ہم سے پوچھا جائے، زیرو ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. ہماری اولادیں بگڑ گئی. ہم نے بچپن سے ہم نے یہ پیار سمجھا کہ باپ نماز کے لیے آ رہا ہے، صبح کا وقت ہے، گرمی ہے، سردی ہے، جو بھی ماحول ہے، ہم نے سوچا بیٹا سکون سے سویا ہوا ہے. یہ ایک اظہار محبت ہے، نہیں سونے دیں بیٹے کو. دراصل یہ ظلم عظیم ہے اولاد پہ، یہ اظہار محبت نہیں ہے. گرمی یا سردی کی وجہ سے بیٹا سویا ہوا، اسے سونے دیا جا رہا ہے، نماز کے نہیں کہا جا رہا. اسے کیسے بیدار کریں؟ اٹھنا، بستر کو چھوڑنا تکلیف ہے نا اس میں. تو لہٰذا بیٹے کو سونے دیں، یہ اظہار محبت ہو رہا ہے. دراصل یہ ظلم عظیم ہے اولاد پہ، یاد رکھیں. اس کا جواب دے ہم خود ہوں گے قیامت کے دن، بڑی سختی سے پھر پوچھا جائے گا. اللہ اکبر. اولاد کے معاملے کے اندر بنیادی طور پہ بنیادی ایک اصول ہیں. جو ہی اولاد اللہ تعالیٰ دیتے ہیں انسان کو، ہم ان چیزوں کو ذہن میں رکھیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا، ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بچے ہیں، ان کے سامنے جس طرح کی گفتگو بیہودہ چل رہی ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ان پر اثر نہیں ہو رہا. ان پر اثر ہوتا ہے. چھوٹے جو بچے ہوتے ہیں نا، جن کے کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، کانوں میں آواز پڑ رہی ہے، وہ ان کا معنی مفہوم نہیں سمجھ رہے کہ یہ کیا لفظ ہیں، کیا معنی ہے، کیا مطلب ہے ان کا، سمجھ نہیں رہے. پر ان الفاظ جو کانوں میں جا رہے ہیں نا، ان کا اثر ہو رہا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ بچے جب پیدا ہوتا ہے نا، یہ ماں باپ کے پر حق ہے کہ سب سے پہلے بچے کے کان میں اذان دی جائے. سب سے پہلا حق ہے یہ. اور اس اذان سے پہلے کوئی آواز نہ آئے. انتہائی احتیاط کی جائے. بچہ پیدا ہوا خاموش کرا دیں سب کو کہ بچہ رو رہا ہے، جس حالت میں بھی خاموش رہیں. جب تک اذان بچے کے کان میں نہ دی جائے تب تک بچے کے کان میں کوئی اور آواز نہیں جانی چاہیے. یہ حق ہے. جو پہلی بنیادی آواز بچے کے کان میں جاتی ہے نا، بڑے ہو کر اگرچہ وہ معنی نہیں سمجھ رہا، مطلب نہیں سمجھ رہا، پر اس پہلی آنے والی آواز کا اثر بڑے ہو کر اس بچے کے جسم سے نمودار ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہم سمجھتے کچھ نہیں ہو رہا، بڑا اثر ہو رہا ہوتا ہے بچے کے اندر. اس کی طبیعت میں وہ چیز راسخ ہو جاتی ہے. بچپن میں ابتدائی جو آوازیں بچوں کے کان میں پڑتی ہیں نا، اس کا اثر ہوتا ہے. بڑے ہو کے وہ اثر نمودار ہوتا ہے بچے کے کان سے. چھوٹے چھوٹے ہمارے بچے ہوتے ہیں، دودھ پی رہا ہے ماں کا، ویسے بچہ سویا ہوا ہے، گانے لگے ہوئے ہیں، فلمیں چل رہی ہیں، عجیب عجیب تماشے لگے ہوئے ہیں. وہ تو بچے ہیں، انہیں کیا پتہ.
نہیں میرے بھائی، بچے کے جسم میں وہ آواز کانوں کے ذریعے جو پہنچ رہی ہے، سمجھ اگرچہ نہیں آ رہی، اس کا اثر اس کے جسم میں راسخ ہو رہا ہے، بڑا ہو کے اس بچے کے اندر طبیعت اس کی طرف متوجہ ہوگی۔ ہماری اس طرف توجہ نہیں ہے بالکل۔ سب سے پہلا جو فرض ہے، لازم و ضروری ایک حق ہے ماں باپ پر، وہ یہ ہے کہ بچہ پیدا ہوا اس کے کان میں کوئی آواز نہ جائے۔ سب سے پہلے اللہ اکبر کی صدائیں اس کے کان میں جائیں گی، بڑا ہوگا 5 وقت کا نمازی بنے گا۔ یہ پہلی بنیادی چیز۔ اس کے ساتھ ہی گڑتی دی جاتی ہے بچے کو، یہ ماں باپ پر حق ہے، اچھے حق سے اچھا انسان ہو۔ ہمارے ہاں تو زیادہ سوچ آج کل ہوتی ہے کہ کوئی فلمی ایکٹر ہو جائے، اگرچہ کم سوچ، یہاں بیٹھے ہوئے لوگوں کی نہیں بات کر رہا، ٹھیک ہے نا۔ آج چھوٹے بچے سے پوچھیں بھئی کیا بننا چاہتے ہیں، وہ کہے گا میں فلمی ایکٹر بننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ کسی آپ سروے کریں، پوچھیں بچوں سے، آپ کو ممکنہ صورت ہے 1000 میں سے کوئی ایک آدھا ملے کہ جو کہے میں دین کا سپاہی بنوں گا، جو کہے کہ میں وقت کا عالم بنوں گا، امت کی خیر خواہی کروں گا، ٹھیک ہے نا۔ چھوٹے بچے ان کے مزاج مختلف ہوتے ہیں، بچپن میں فلمیں دیکھتے ہیں ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے، عجیب عجیب مزاج ایسا برباد ہو گیا، اسلام کی طرف توجہ نہیں ہے۔ انڈیا کے جتنے ایکٹر ہیں پاکستانی، انڈیا کے جتنے کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑی ہمارے، ان سب کے نام ہمارے سب بچوں کو آتے ہیں۔ خلفائے راشدین کے نام پوچھ کے دیکھیں، نہیں ہوگا پتہ۔ بنیادی صورتوں کے نام پوچھ کے دیکھیں، کتنی کلمے ہیں پوچھ کے دیکھیں، وضو کے فرائض، نماز کے فرائض پوچھ کے دیکھیں۔ نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ انڈیا کے جتنے بھی ایکٹر ہیں، فلمی اداکار ہیں، ان سب کے نام یاد ہیں۔ یہ کس نے، یہ کہاں سے سیکھا بچوں نے؟ پہلی درسگاہ تو ماں کی گود ہوتی ہے، وہ چھوٹا بچہ ہے، اسے کہاں سے یہ پتہ چلا سارا؟ اسی پہلی درسگاہ سے یہ سبق ملا ہے۔ جب پہلی درسگاہ سے یہ سبق اولاد کو مل رہا ہے، بتائیں بڑے ہو کے 5 وقت کے نمازی تہجد گزار ہوں گے، ماں باپ کے قدم چومیں گے؟ نہیں، پونی ایکٹروں کی طرح ان کی زندگی فلم ہوگی، ان کی زندگی ایک ڈرامہ ہوگی، ان کی زندگی ایک مذاق ہوگی، پھر ماں باپ کی بات کو بھی وہ ڈرامہ سمجھتے ہیں، ماں باپ کی بات کو بھی وہ مذاق سمجھتے ہیں۔ اس میں بنیادی ہمارا ذاتی کردار ہوتا ہے۔ ہم نے بنیادی تربیت ایسی غلط کی، بچی ہماری اولاد بگڑ گئی، خراب ہو گئی، اب کنٹرول نہیں ہو رہا، اب دم درود ہو رہے ہیں، مولوی صاحب سے پوچھا جا رہا ہے ہماری اولاد بگڑ گئی، مانتی نہیں ہے۔ تم نے کب مانا تھا اللہ اور کے رسول کی؟ تم مانتے جو تربیت کا اللہ اور اس کے رسول نے کہا تھا، کاش کہ کچھ تربیت اس طرح ہوتی۔ بہرحال دوسرا جو حق ہے ماں باپ پر وہ یہی، اچھے انسان کی، باشرہ آدمی ہو، نیک انسان ہو، تہجد گزار ہو، جھوٹ سے دور، فریب سے دور، دھوکہ زنی سے دور، شراب سے دور، سود سے دور، اچھے انسان ہو، اس کی گڑتی دی جائے، یہ شریعت کا حکم ہے ایک۔ اور اس گڑتی کا اثر ہوتا ہے بچے کے اندر۔ جب بچہ بڑا ہوتا ہے، جس کا کچھ جٹلا کر وہ شہد ہے، وہ گڑ ہے، وہ کوئی کھجور ہے، جو بھی چیز ہے، اس کا جٹلا کر جو جس بچے کو دیے جا رہا ہے نا، وہ بچے کے جسم میں راسخ ہو جاتی ہے، اور پھر جو جس بندے کی دی ہے گڑتی، اس کی طبیعت کے مطابق ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا یہ ماں باپ پر حق ہے کہ اچھا سے اچھے انسان ڈھونڈیں اور اس کی گڑتی دی جائے، تاکہ بچے جب بڑا ہو اس کے جسم سے اچھے اثرات نمودار ہو۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد ہے تیسرا حق ماں باپ پر، نام رکھنا، اچھا سے اچھا نام ہو۔ ہم بھی زیادہ تر کوشش کرتے ہیں، ہمارے جوان طبقہ جو نسل ہے، ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی ایکٹر کا نام ہو۔ عام معاشرے کے اندر جو بیہودہ قسم کا آدمی ہے اور اس کی شہرت ہے، بیہودگی میں، غلاظت میں جس کی شہرت ہے، اس کے نام کی نسبت سے نام رکھا جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس طرح نہیں ہے، نام کا اثر ہوتا ہے، یاد رکھیں، بہت بڑا اثر انسان کے جسم سے نمودار ہوتا ہے۔ نام کے کئی اثرات بعد میں نظر آتے، جو نام ہوتا ہے اس نام کے لحاظ سے انسان کے جسم سے اثر ہوتا ہے۔ لہٰذا نام اچھا ہوگا، اثرات اچھے ہوں گے بچے کے اندر، اچھا انسان ہوگا وہ۔ اگر نام غلط رکھا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، ٹھیک ہے نا۔ بہترین ناموں میں سے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، یہ بہترین ناموں میں سے نام ہے، اس طرح کے نام رکھیں۔ اپنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں انبیاء کے نام ہے، خلفاء کے نام ہے، صحابہ کے نام ہے، تابعین تبع تابعین کے نام ہے، اس طرح کے نام رکھیں۔ بچیاں ہیں، ان کے نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں، آگے بیوی ہیں، ان کے ناموں کی نسبت سے نام رکھیں۔ یہ ماں باپ پر حق ہے، یاد رکھیں، یہ حقوق میں سے بات آ رہی ہے۔ ان معاملات کی طرف ہماری توجہ بہت ہی کم ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔
تو لہٰذا مین جو بنیادی چیز ہے نا، بچے کے سامنے جو نہیں سمجھ رہا، دودھ پی رہا ہے، وہ مسکراتے یہ بھی نہیں ہے، اس کے سامنے بھی لاغو باتیں، بیہودہ باتیں، گانے وغیرہ نہ کریں۔ کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، اگرچہ اثر پیدا ہو رہا ہے اس کے جسم کے اندر۔ ہمارے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ شروع میں اولاد کو اتنا وقت دو، بنیادی طور پہ شروع میں اولاد کو 7 سال تک اپنی گود میں رکھو، 7 سال لگاتار گود میں رکھو، پیار دو انہیں، اور اس اپنی اولاد کو اپنا کردار دکھاؤ، اچھا کردار دکھاؤ، کیونکہ جو بچہ ہوتا ہے نا وہ بات سے نہیں سمجھتا، وہ قول سے نہیں کردار سے مانتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بچہ ہوگا اسے کوئی بات کرتے رہے نہیں کرے گا، پتہ نہیں اسے سمجھ نہیں آ رہی، آپ جو کر رہے ہیں بچہ دیکھے گا اسی طرح کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو بچپن میں 7 سال پورے عقل مند لوگ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اپنے گود میں رکھو، اپنے کردار سے ان کا کردار بہتر کرو، کیونکہ وہ ابتدائی پہلے 7 سال جو ہوتے ہیں نا، ان میں بچہ بات سمجھ نہیں ہو رہا ہوتا، ان میں بچہ کردار دیکھ رہا ہوتا ہے، جیسا کرو گے وہ ویسا کرے گا، جیسا کہو گے ویسا نہیں۔ تو لہٰذا میرا ذاتی کردار اچھا نہیں ہوگا، یقیناً میری اولاد خراب ہوگی، اکثر ہو گئی ہے، بعض اوقات اس کے برعکس بھی ہو جاتا ہے، ممکن ہے، اور اکثر یہی ہوتا ہے۔ تو پہلے بنیادی 7 سال جو ہیں بچوں کو وقت دیں، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ بچوں کو ٹائم دیں ہم۔ بچے کیا ہوتے ہیں، ان کی کوئی تربیت نہ ہوتی بچپن میں، 7 سال گزر جانے کے بعد سکول میں گئے بچے، پھر انہوں نے اپنی زندگی کے اصول طالب علموں سے لیے، اپنے دوست جو شرارتی ہوتے ہیں ان سے لیے، ان کے مزاج کے مطابق زندگی بنی ان کی۔ ماں باپ سے زندگی نہیں لی، ماں باپ نے وقت ہی نہیں دیا، ٹائم ہی نہیں تھے ماں باپ کے پاس۔ اگر ہم چاہتے ہیں بہترین تربیت اولاد کی، پہلے بنیادی 7 سال لگاتار بچوں کو گود میں رکھیں، انہیں وقت دیں، انہیں پیار دیں، ٹھیک ہے نا، ان کو اپنا کردار دکھائیں، کردار کے ذریعے ان کی تربیت کریں۔ اگلے 7 سال یعنی 14 سال پورے ہو جائیں گے، اگلے 7 سال پورے انہیں غلام بنا کے رکھیں، آرڈر کریں ہر بات پہ، انتہائی سختی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ اگلے 7 سال ان کو غلام بنا کے رکھیں، انہیں پتہ ہو کہ کیونکہ اگلے 7 سال جو ہے 14 سال تک وہ بات کو سمجھتا ہے، قول کے ذریعے انہیں منوائیں، قول کے ذریعے ان کا کردار ٹھیک کریں۔ پہلے 7 سال اپنے کردار کے ذریعے کردار ٹھیک کرنا ہے، اگلے 7 سال اپنے قول کے ذریعے ان کا کردار ٹھیک کرنا ہے، 14 سال عمر ہو جائے گی۔ پھر اگلے 7 سال پورے ان کو دوست بنا کے رکھیں، یارانہ ہو، ہنسی مذاق ہو، پیار محبت ہو، کیونکہ اگلے 14 سال کے بعد کے اگلے جو سال ہیں نا وہ سمجھدار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کرنے والی ڈر خوف کی وجہ سے ماں باپ کو بتا نہیں سکتا، ان کے ساتھ یارانہ رکھیں، دوستی رکھیں، تاکہ وہ ہر بات آپ کو بتا سکے۔ 21 سال جب بیت جائیں گے اس انداز میں، پہلے 7 سال گود میں رکھیں، اپنے کردار کے ذریعے ان کا کردار ٹھیک کریں، اگلے سال 14 سال تک ان کو قول کے ذریعے غلام بنا کے رکھیں، قول کے ذریعے ان کا کردار ٹھیک کریں، پھر اس سے اگلے 7 سال لگاتار ان کو دوست بنا کے رکھیں تاکہ وہ ہر بات آپ کو شیئر کر سکے۔ 21 سال جب بیت جائیں گے سمجھ لیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کا حق ادا کر دیا ہے، پھر آپ دیکھیں گے اولاد کا انداز زندگی کیسا ہوگا۔ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم شروع میں کوئی آفس میں ہے، کوئی مزدوری میں ہے، کوئی معاملات میں ہے، کوئی تجارت میں، کوئی کہاں، اولاد کا پتہ ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں دیا ہم نے اولاد کو۔ اچھا، ایک بڑی خطرناک بات ہے ماں باپ کی طرف سے، اپنی اولاد کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو کبھی۔ مثال کے طور پہ بیٹا ہے، وہ دوستوں کے ساتھ کھڑا ہے، اس کا غلط کردار ہے، کسی معاملے میں آپ کو غصہ ہے، دوستوں کے سامنے بیٹے کی عزت نفس کو مجروح نہ کرو، وہاں جا کے اس کی بے عزتی کبھی بھی نہ کرو۔ بیٹے کے دوستوں کے سامنے بیٹے کو عزت دو، کبھی کوئی حرکت اس طرح کے سامنے آ گئی نا، بہت بڑی غلط بات ہے، یاد رکھیں، اسلام اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ جب بھی کوئی اس طرح کا معاملہ آ گیا، غصے میں آپ کا بیٹا دوستوں کے سامنے جا کے سلام کریں، کیسے ہیں بیٹا، پھر دوستوں سے فری ہو کے آئیں، جلدی کریں، پیار بھرے انداز میں دوستوں گھر جا کے سختی کریں، دوستوں کے سامنے کبھی عزت نفس مجروح نہ کریں، شریعت اس چیز کی قطعاً اجازت نہیں دیتی، اور یہ بہت بڑی غلط بات ہے۔ اور جس بچے کی عزت نفس دوستوں کے سامنے مجروح کی جاتی ہے نا، اس کا مزاج بگڑ جاتا ہے، اس کا کردار خراب ہو جاتا ہے۔ اس چیز کو ملوز خاطر رکھیں، ہمیشہ تنہا جب سختی کریں اولاد پہ، تنہا بیٹی ہے سہیلیوں کے سامنے اس کی عزت نفس کو مجروح نہ کریں، غصہ نہ کریں کبھی بھی، بیٹا ہے دوستوں کے سامنے ان کو عزت دیں، دوستوں کے سامنے پیار دیں انہیں، جتنا بھی غصے میں ہے، اس بات کو ذہن نشین کریں، یہ بہت عجیب معاملہ ہے۔
ہم نہیں دیکھتے، ہم دوستوں کے سامنے خاص طور پہ دیکھتے ہیں کہ بیٹا ہے، اس کی جا کے ایسی بے عزتی کرنی پہ حد ہو جاتی ہے۔ اس سے بچے کا مزاج خراب ہوتا ہے، یاد رکھیں۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بنیادی اصول ہیں، اس انداز سے ہم نے اولاد کو بنیادی تربیت دینی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے ساتھ کس قدر پیار چاہتی، فرمایا میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہ اس دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ قبل از اسلام بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ درگور کیا جاتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اسلام سمجھایا، دین سمجھایا، اصول سمجھائے، جینے کا طریقہ اصول بتایا، اور ہر ایک رشتے کے ساتھ تعلق کا طریقہ دیا، اصول دیا۔ اور پھر اس وقت جب بیٹی پیدا ہوتی اسے زندہ دفن کیا جاتا، اس لیے کہ یہ ایک مرد کی غیرت ہوتی، ٹھیک ہے نا، مرد کی غیرت کے سے یہ ہٹ کے بات ہوتی کہ گھر کے اندر بیٹی پیدا ہوئی، چھپا کر کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، خفیہ انداز میں زندہ دفن کیا جاتا تھا بیٹیوں کو، اور کوئی بیٹی کو پرورش دیتا، کوئی پالتا، یہ تو تصور میں بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ مردوں کی غیرت کا تقاضا ہی نہیں تھا کہ وہ بیٹیوں کو پرورش دیں اور ان کو پالیں، ایسا نہیں تھا بالکل ہی۔ اس دور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے اندر اور عرب کے اس معاشرے کے اندر کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، فرمایا لوگوں سنو، میری بیٹی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ پھر اسلام نے جب یہ مزاج دیا، آج جب بیٹی کی ڈولی اٹھ رہی ہوتی ہے، باپ کتنا نڈھال ہوتا ہے، کس قدر اداسی ہوتی ہے۔ یہ پیار محبت، یہ لگن چاہت اسلام نے دی ہے، وغیرہ ہم تو وہ لوگ تھے بیٹی پیدا ہوتی زندہ دفن کر دیتے۔ آج بیٹی جوان ہوئی اور وہ زندہ دفن کیوں کیا جاتا تھا کہ بیٹی اس کی شادی کرنی پڑے گی، وہ کسی کی بیوی بنے گی، ہماری بیٹی کسی کی بیوی، یہ غیرت، یہ نہیں، اس بنا پر یہ زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آج باپ صرف بیٹی کی جدائی پر اداس ہوتا ہے اور وہ اس معاملے میں خوش ہوتا ہے کہ میری بیٹی کسی گھر میں پہنچ گئی ہے، اس کا گھر سجا ہوا ہے، اس کا ایک شوہر ہے۔ یہ اسلام نے، دین اسلام نے یہ سوچ دی، یہ مزاج دیا ہے۔ تو لہٰذا اپنی اولاد کو اپنے جگر کا ٹکڑا سمجھو، اپنی اولاد کو پیار دو، اولاد کے ساتھ دوستانہ ماحول بھی ہو، اولاد کے ساتھ ہر لحاظ سے پیار محبت دینا چاہیے، سختی نہیں کرنی چاہیے، اولاد کو مار کر نہیں، پیار سے سمجھائیں۔ اپنے ذاتی بنیادی کردار کو ہم ٹھیک کریں گے تو یقیناً اولاد بھی بہتر ہو جائے گی۔ اکثر اولاد بگڑتی ہے ماں باپ کے وقت نہ دینے کی وجہ سے۔ وقت نہ دیا، اولاد کو پتہ نہیں کیسا جینا ہے، کیسے اٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے، کیا معاملات، لین دین، تعلقات پتہ نہیں ہوتا، اولاد بگڑ جاتی ہے۔ تو لہٰذا اولاد کو وقت دیں، اولاد کو وقت دیں، کوئی ایسا وقت خاص کریں، نکالیں۔ چھوٹے بچے ہیں، جوان بیٹے ہیں، ضعیف العمر باپ ہے، اچھی اچھی باتیں چند ایک بچوں کو پتہ بھی ہے، چاہے بچے اپنا یعنی علم میں زیادہ بھی ہیں، تب بھی ماں باپ کی جو بات ہوتی ہے نا وہ اثر کرتی ہے، وہ ایک اثر رکھتی ہے، یاد رکھیں۔ بیٹا عالم بن چکا ہے بہت بڑا، باپ ہم سادہ آدمی ہے، پھر بھی تربیت کے طور پہ سمجھانے کے لیے چند ایک باتیں اکثر کہا کریں۔ جتنا بھی بڑا محقق ہے نا بیٹا، اولاد اولاد ہوتی ہے، باپ کی بات جتنا دل پہ اثر رکھتی ہے نا، کائنات کے اندر کسی کی بات نہیں رکھتی وہ۔ تو لہٰذا یہ ایک تربیت کا بہت بڑا حصہ ہے، ہم اولاد کو وقت دیں، اولاد کو وقت نہ دینے کی وجہ سے اولاد بگڑ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اولاد کی تربیت میں ایک بہترین چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کریں، ٹھیک ہے نا۔ یہ تو ہمارے یہاں سوچ پیدا ہوتی بہت مشکل ہے۔ اولاد بچپن میں اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک ذوق دیں، صحابہ کرام کے عشق رسول بتائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا سنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کی کہانیاں سنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاد کے متعلق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا حسن و جمال، آپ کا جانوروں سے باتیں کرنا، آپ کا بقیہ مخلوقات سے بات چیت کرنا، یہ معاملہ سارے اپنی اولاد کو جب بتائیں گے بچپن میں، اولاد کے دل کے اندر عشق رسول پیدا ہوگا۔ اور اس سے بڑھ کر جو مین چیز ہے بھائی، اولاد کے دل میں عشق رسول کیسے پیدا ہوگا؟ اپنی اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا عادی بنا دیں۔ اچھا یاد رکھیں، اسلام کے دامن میں بہترین، خدا کی عزت کی قسم جو وظیفہ ہے نا، بہترین وظیفہ وہ درود پاک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد چھوٹے بچے ہیں نا، چھوٹی چھوٹی تصویریں بنا کے دیں، نہ بنا کے دیں، مثال کے طور ویسے ہی سسٹم کریں، بیٹا نماز پڑھ لیے، اب 20 مرتبہ تو نے درود پاک صلی اللہ علی محمد اتنا ہی یاد کرا لیں، بیٹا یہ اتنی مرتبہ ہر نماز کے بعد تو نے پڑھنا ہے۔
بیٹی یہ تو نے اتنی مرتبہ ہر نماز کے پڑھنا، اس کا یہ ثواب ہے، اللہ کے نبی راضی ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتے ہیں۔ بچوں کو یہ تربیت دیں۔ عشق رسول پیدا کرنے کے لیے جو بہترین طریقہ اولاد کے لیے، اولاد کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کا عادی بنا دیں۔ یہ کرنی ہے۔ اب یہ باتیں اب روزانہ ایک موضوع چل رہا ہے، اس کی یعنی ایک تحقیقی اگرچہ گفتگو نہیں ہوتی، سادی باتیں ہوتی ہیں، کم از کم جو موضوع ہوتا ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ہم ذہن میں راستے کریں، پھر اس پہ عمل کریں۔ کل ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، ٹھیک ہے نا۔ ہم دیکھیں جو موجود تھے کتنا لوگوں نے ہم نے اپنے ماں باپ کی عزت و وقار میں اور اضافہ کیا ہے، اگر کیا ہے تو بہت اچھی بات، میں ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں جنہوں نے اس بات پہ عمل کیا۔ آج اولاد کی تربیت کے بارے بات ہو رہی ہے۔ ہم دیکھیں کہ ہماری اولاد، جن کی اولاد چھوٹی بچے ہیں، جن کی اولاد بڑے جوان ہو چکے ہیں، ہمارے اولاد کے جو تعلقات تھے ان میں کس طرح بہتری آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ خود آج ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے، کیا کوئی تبدیلی آئی اولاد کے ساتھ پیار محبت چاہت میں، اولاد کی تربیت میں اسلامی مزاج کے لحاظ سے کچھ تبدیلی آئی، یا بس محض وہی ثواب ملا جو بیٹھنے کا، اس کے علاوہ کوئی فائدہ ہوا ہے کہ نہیں؟ تو ہم نے کوشش کرنی ہے، ان پہ عمل کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ بہتری پیدا کرنی ہے۔ جو موضوع چل رہا، جو بات سنی گئی، اس پہ ہم نے کوشش کرنی ہے زیادہ سے زیادہ عمل کرنے کی۔ تو بہترین طریقہ یہی ہے اولاد کے دل میں عشق رسول پیدا کرنے کا، کہ اولاد کو درود پاک کا عادی بنائیں، خود بھی پڑھیں۔ کوئی بھی اکثر اوقات لوگ اب آتے ہیں کہ حضرت یہ پریشانی ہے، کیا کریں؟ میں کہتا ہوں کسی کے پاس نہ جائیں، ٹھیک ہے نا۔ جب بھی کوئی پریشانی بنے، ہر پریشانی کا حل اللہ کے نبی پر درود پاک پڑھنے میں ہے۔ آپ درود پاک شروع کر دیں، ہر مسائل حل نہ ہوتے نظر آئے نا پھر بات کریں، آزما کے دیکھیں، آپ آزما کے دیکھیں، حقیقت بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد ایک بہترین جو اولاد کی تربیت میں سے ایک بات ہے، وہ یہ کہ اولاد کو سخی بنائیں، ٹھیک ہے نا۔ اولاد کے اندر بخل نہ ہو، نفاق نہ ہو اولاد کے اندر۔ وہ کس طرح؟ بچے سکول جاتے ہیں نا تو صاحب استطاعت ہے، ہمارے پاس زیادہ پیسہ ہے ماشاءاللہ، تو اس طرح کریں، بچوں کو جو روزانہ دیتے ہیں، بچوں نے کوئی سامان لینا ہوتا ہے، چیزیں کھانی ہوتی ہیں، ان سے کچھ اضافی پیسے دے دیں۔ بیٹا بیٹی یہ پیسے ہیں اس لیے تاکہ تمہارے کوئی کلاس فیل کوئی غریب ہو نا، کسی کے پاس لکھنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کاپی وغیرہ لینی ہے، ان کو دینے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یا آتے جاتے کوئی مانگنے والے غریب ہوتے ہیں، ان کو دینے ہیں، یا گھر کے اندر کوئی مانگنے والا آ گیا، ٹھیک ہے نا، تو بچوں کے ہاتھ میں دیں، جائیں بیٹا یہ ان کو پکڑا کے ہے۔ اس انداز سے ہمارے بچوں کے اندر ایک سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، ہمارے بچے سخی ہوں گے، ممکن ہے آنے والے وقت میں ہماری بنسبت وہ کروڑوں گنا زیادہ امیر ہو جائیں، اور ہم نے تربیت ایسی غلط کی کہ ان کے اندر ایسی بخل ہو اور ایسے عجیب مزاج ہو کہ وہ 1 روپیہ کسی کے دینے کا قائل نہ ہو، تو قیامت کے دن ہماری بھی پکڑ ہوگی کہ وہ اتنا بڑے امیر ہو چکے تھے، ان کے اندر ایسی عجیب سوچ تھی کہ 1 روپیہ بھی دے کر کسی کو راضی نہ تھے۔ بچوں کے اندر ایک سخاوت کا جذبہ پیدا کریں، ایک سوچ پیدا کریں، وہ اسی طرح کہ زیادہ سے زیادہ جتنا ان کو خرچہ دے رہے ہیں نا، اس کے برابر اور کچھ دے دیں کہ بیٹا یہ غریبوں کو دینا ہے، اپنے کلاس فیلو ہیں، کوئی اور دوست ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں، بڑے عمر کے ہو گئے ہیں، ان کو بھی بعض اوقات دے دیا کریں، اور ان کو یہ تربیت دیں کہ بیٹا سخاوت کریں، غریب طبقے جو ہے نا ان کو دینا ہمارا حق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ہماری طرف بھیجا ہے، اور ہم جب ان کو دیں گے مفت کا ہمیں ثواب ملے گا، اگر نہیں دیں گے ہم کل جواب دیں گے۔ جو آپ لوگوں کو مل رہا ہے بہت زیادہ، آپ دولت مند ہے، آپ اکیلوں کا حصہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے غریبوں کا حق آپ کو دیا ہے، پھر آپ کو آزمایا ہے دے کر کے، اے میرے بندے تو ان کا حق ان کو دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ جب دے گا تو تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب ملے گا، نہیں دے گا پھر قیامت کے دن تیری پکڑ ہوگی۔ تو لہٰذا اولاد کو سخی بنائیں، عاشق رسول بنائیں، اولاد کو سخی بنائیں، درود پاک پڑھنے کا عادی بنائیں۔ بنیادی جو ہی بچے پیدا ہوں ان کی تربیت کیسے کرنی ہے، بنیادی اذان دیں، کوئی بیہودہ اور لغویات ان کے کانوں میں نہ جائیں، گانے، عجیب گالیاں وغیرہ وغیرہ ان کے کانوں میں نہ جائیں، اور بنیادی طور پہ اولاد کو 7 سال اپنی گود میں رکھیں، اپنے کردار کے ذریعے ان کا کردار ٹھیک کریں، پھر اگلے 7 سال ان کو غلام بنا کے رکھیں، قول کے ذریعے ان کا کردار ٹھیک کریں، پھر اس سے اگلے 7 سال لگاتار ان کو اپنا دوست بنا کے رکھیں تاکہ وہ ہر بات شیئر کر سکیں۔ یہ 21 سال بنیادی تربیت کے ہیں، اولاد کی یاد رکھیں۔ اس کے بعد اولاد آپ کی دیکھیں کیسی خوبصورت انداز ہوگا ان کا، کیسا بہترین مزاج ہوگا۔ ہمارے ہاں 21 سال جب بیتتے ہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا تربیت کی ہے، اولاد بگڑی ہوئی ہوتی ہے، ماں باپ کی مانتی نہیں ہے کسی لحاظ سے بھی، نماز کا بھی کہہ کے دیکھیں اولاد نماز کا نہیں مانتی، تو یہ کیوں ہوا؟ اس میں بنیادی قصوروار ہم لوگ ہیں، ہم نے تربیت ٹھیک نہیں کی اولاد کی۔
تو لہٰذا بنیادی ہم تربیت ٹھیک کریں، اگر نہ کی تو پھر کل قیامت کے دن یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، فرمایا ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنی اولاد کو جہنم کی اس آگ سے بچا لو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ پھر مجھ سے جس طرح پوچھا جائے گا اسی طرح مجھ سے میری اولاد کے بارے بھی پوچھا جائے گا، بندے بتا کیسی تربیت کی تھی تو نے اپنی اولاد کی۔ پھر وہاں انسان پریشان حال، اکتایا ہوا، تھکا ہوا، دکھ تکلیف میں پریشان حال، پھر نہ ادھر ادھر کی بات کر، مجھے یہ بتا قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پروردگار مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جی کوئی بات پوچھنے والی ہو تو جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی آلہ وصحبہ سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین ہم سب کا درس سنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، الہ العالمین اس پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو اولاد کی صحیح معنی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، اسلام کے تمام اصول و ضوابط کو مد نظر رکھ کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا ہم سب کو مخلصانہ انداز میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مولا پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرما، جتنا مسلمان کہیں بیمار ہیں تمام کو صحت کامل عاجل عطا فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما۔ میرے مولا بالخصوص ہمارے جو جوان طبقہ درس میں موجود ہے میرے مولا ان کو صحیح معنی عمل کی توفیق عطا فرما، دین اسلام کی سربلندی کے لیے انہیں بیداریاں عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب العالمین۔